السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام مضبوط بنیادیں، اسٹرانگ فاؤنڈیشنز، جو ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ ایک کورس بھی ہے۔ آج جس ٹاپک کو ہم سٹڈی کرنے والے ہیں یہ ہماری پوری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے، اور وہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت۔ دیکھیے، ایک بات تو پکا ہے کہ اللہ کے بہت سارے احسان ہیں، ان گنت احسان ہیں ہم سب پر۔ ہم میں وہ شخص جو دنیا کا سب سے مجبور انسان ہے، سب سے پریشان انسان ہے، اس پر بھی اتنے سارے احسان ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا حق ہے ہم پر، حق تو اللہ کا حق ہم پر ہے کہ ہم اپنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کر دیں۔ جب وہی اکیلا اس دنیا کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تو ساری ہماری عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو سٹڈی کریں گے، توحید کے ٹاپک کو۔ شرک اپوزٹ ہے توحید کا۔ شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کو مینٹین رکھنا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بت پرستی شرک ہے، حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ شرک الگ الگ شکلوں میں ایک انسان کے سامنے آتا ہے، الگ الگ کلرز میں ایک انسان کے سامنے آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ شرک کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور شرک جب آتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی لال جھنڈا نہیں ہوتا ہے، اس کے سر پہ سینگ نہیں لگی ہوتی ہے کہ اسے پہچان لے۔ اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا آپ کو پتا ہے اس سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں؟ پاسنگ مارکس کتنے ہیں ذرا بتائیے؟ کیا 35% جو عام طور پہ اسکول کے ایگزامز میں ہوتے ہیں، یا 50% سے زیادہ، یا 80%، یا 100%؟ اور پتہ ہے آپ کو صحیح جواب کیا ہے؟ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں تھوڑا بھی شرک آ گیا، تھوڑا، تو توحید باقی نہیں رہے گی۔ مطلب اس کے اندر پاسنگ مارکس 100% ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ ایک حصے میں پاس ہو جاتے ہیں، دوسرے حصے میں پاس ہو جاتے ہیں، تیسرے حصے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسکالرز نے اس ٹاپک کو ڈیوائیڈ کیا ہے 3 پارٹس میں، اور ہم انشاءاللہ یہ سب آج سٹڈی کرنے والے ہیں۔ لوگوں میں اس تعلق سے ہمیں 2 ٹائپ کے لوگ ملتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ملتے ہیں جو توحید کیا ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ مذہبوں کے، جو کہتے ہیں گاڈ تو ایک ہے، اوپر والا ایک ہے، پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں توحید کیا مجھے معلوم ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے اوکے بتائیے توحید کیا ہے، اور وہ جتنا کچھ بتاتے ہیں، وہ آج ہم جو 3 کیٹیگریز پڑھنے والے ہیں اس میں سے صرف ایک کیٹیگری کے بارے میں بتائیں گے۔ مطلب ان کے نزدیک یہ 2nd اور 3rd کیٹیگری کا کچھ ذکر ہی نہیں ہے، تو وہاں فیل ہونے کے بہت ہائی چانسز ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ دونوں ٹارگٹ آڈینس آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہو سکتا ہے نہیں پتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہیں پتا ہے لیکن سمجھانے نہیں آتا ہے۔ آج اگر آپ میرے ساتھ انشاءاللہ فالو کریں اس موضوع کو، اللہ کی مدد سے مجھے امید ہے کہ اگر آپ کانسنٹریٹ کریں، جہاں جہاں میں آپ کو کوئی چیز ریپیٹ کرنے کہوں وہ اگر آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، تو آپ انشاءاللہ بیسک توحید کسی ایک انسان کو ضرور بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نوٹس ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، سٹڈی کریں، آن لائن ایگزام دیں، تو آپ اسے اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم توحید کیا ہے سمجھنا شروع کریں، ہم 3 پوائنٹس دیکھیں گے کہ آخر میں توحید کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ٹاپک جو اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کے بہت سارے پوائنٹس میں سے میں صرف 3 پوائنٹ سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کم سے کم یہ 3 پوائنٹس ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت دیکھیں گے، قرآن میں سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، کسی کو شریک کرو۔ اللہ نے کہا اللہ یہ گناہ کو نہیں معاف کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کرے گا اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے۔ اس آیت کے اندر جو یہ مادونہ جو آیا ہے، مادونہ سے علماء نے بتایا کہ مادونہ سے مراد ہے شرک سے کم درجے کے گناہ، اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ مطلب کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو شرک کے درجے کے گناہ ہوتے ہیں، جیسے کفر۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، نبی کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب قرآن کا انکار کرنا۔ تو شرک کو، کفر کو، اور ایک اور تیسرا گناہ ہے نفاق۔ کوئی شخص منافق ہے، باہر سے دکھتا ہے مسلم ہے، کہتا ہے مسلم ہے لیکن اندر وہ جھوٹا ہے، اندر وہ
کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے اللہ کا، تو یہ تینوں گناہ وہی درجے کے گناہ ہے. ما دون ذالک، اس سے کم درجے کے گناہ اللہ جس سے چاہے معاف کرے. مطلب معاف ہونے لائق ہے تو اللہ معاف کرے گا، کسی کو معاف کرے گا، کسی کو نہیں کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں. مطلب اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ شرک سے کم درجے کے گناہ کیا اللہ سب کو معاف کرے گا، تو اللہ جانتا ہے کسے معاف کرنا ہے، اللہ اسے معاف کرے گا جو معاف ہونے لائق ہے، جو معاف ہونا ڈیزرو کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرے گا. ایک اور بات ہم اس آیت سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر مر گیا، اس دنیا سے چل بسا توبہ کیے بغیر، تو یہ گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص جیتے جی سمجھ لے کہ ہاں یہ شرک ہے، غلط ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں توحید پہ قائم رہوں گا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ جو آیت ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جیتے جی تو قرآن کے اندر دیا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن سنسیئر توبہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے توبہ کیے بغیر، یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو انفورگیویبل سن ہے. ارے بھائی دنیا کے ہمارے لین دین میں کوئی اگر کنٹری کے خلاف غداری کرے تو کیا کنٹری کہے گی ہاں پہلی بار غداری کیا ہے معاف کریں گے ہم؟ کوئی ایک گناہ ہوتا ہے ان کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرو گے. اللہ نے کہا یہ گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ آخری حصہ پڑھیے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس نے اللہ کے بارے میں سب سے جھوٹ بات کہی، سب سے بڑا بہتان گڑا. دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ شرک کرو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی سب کے سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گے جو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اس آیت سے ہم کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بھی بڑی نیکیاں ہوں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی نیکیاں ہوں، تو بھی اگر وہ نیکیوں کے ساتھ، گڈ ڈیڈز کے ساتھ اگر شرک کا اضافہ ہو جائے، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، ترازو میں ہماری ساری نیکیاں ایک طرف ہوگی، سارے گناہ دوسری طرف ہوں گے. ایک طرف اگر بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن ساتھ میں اگر کسی نے شرک کیا ہے تو وہ شرک کا گناہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ لا يحبطن عملک، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. اور اللہ نے مثال بھی دی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اتنے مخلص بندے تھے اللہ کے کہ رات میں پاؤں سوج جانے تک، حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ ان کے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے، اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے. اور وہ نیکیوں کی مثال دے کر اللہ نے بتایا کہ اگر وہ نیکیوں کے ساتھ شرک مل جائے تو ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. میرے بھائی اور میری بہنیں، یہی بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ دیکھیے اس امیج کے اندر، جس طرح سے ایک بکٹ میں اگر ہولز کھلے ہیں تو پانی کیا ہو جائے گا؟ بہہ جائے گا، خالی ہو جائے گا، جمع نہیں رہے گا. ہماری جو نیکیاں ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن صرف تب کام آ سکتی ہے اگر ہماری توحید برقرار رہے. اگر توحید برقرار نہیں رہی تو وہ نیکیاں سب کے سب برباد ہیں. اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے توحید سیکھ لیں. تو ہمارا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر شرک کا گناہ آ جاتا ہے، لا يحبطن عملک، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. آج کا ہمارا تیسرا پوائنٹ توحید کی اہمیت کے تعلق سے. قرآن میں آپ ان الفاظوں کو دیکھیں گے بار بار، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے. میں نے یہ سرچ کیا سافٹ ویئر میں تو پتا چلا کہ قرآن میں 50 جگہوں پر یہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ دہرائے گئے ہیں. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے، وہ ترتیب میں بھی ہمیں پرائرٹی ملتی ہے کہ پہلے کہاں جانا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 158، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صفا پہلے ذکر کیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کیا عمرہ کے دوران، حج کے دوران، تو پہلے صفا پر گئے، بعد میں مروہ پہ گئے اور کہا ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے پہلے صفا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر گئے.
اس سے ہم کیا بات سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں آمنو و عملوا الصالحات ذکر کیا. آمنو پہلے کہا، آمنو ایمان. جب ایمان پہلے ذکر ہے تو ہماری فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے آپ بتائیے؟ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمازی تو بنے لوگ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں پہلے ایجوکیشن کے معاملے میں آگے بڑھو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے بڑی سب سے اہم چیز فرسٹ پرائیورٹی ہماری ہے ہمارا ایمان. اور ایمان میں اللہ کی وحدانیت، توحید، جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آمنو، یہ پہلے اللہ نے پہلے ذکر کیا. اس سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں، ہم پرائیورٹی اور ترجیحات سمجھ سکتے ہیں. آئیے اب ہم توحید کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے علماء نے اس ٹاپک کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے: توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ. اور ہم شروع کرتے ہیں توحید الربوبیہ سے. سمپل بات ہے کہ ربوبیہ لفظ کہاں سے آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، سبھی تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، ماننا کہ اللہ ہی رب ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ تینوں پوائنٹس بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے دیں اس بات پر. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے، خالق. جیسے سورہ زمر میں ہے، سورہ 39 آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء. اللہ ہی تو بنانے والا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. اور صرف بنانے والا نہیں، بنانے کے بعد مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کو کس نے بنایا؟ ایک کمپنی نے بنایا، ایک فیکٹری میں بنایا گیا، اسے ایک کمپنی نے مینوفیکچر کرایا، پھر اس کے بعد اس کمپنی نے اسے بیچ دیا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل آپ نے خریدا، اور بعض لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ موبائل کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، لگے رہتے ہیں موبائل پر. اب ذرا بتاؤ کہ اگر وہ موبائل بیچارہ رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی اس موبائل کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ بنائے انہوں نے، مالک وہ لوگ نہیں ہیں، مالک کوئی اور ہے. اللہ نے ایسے نہیں کیا. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی مدبر ہے. مدبر یعنی چلانے والا. یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ سورہ 32 آیت نمبر 5 میں ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی پلاننگ، تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے. تو اللہ ہی خالق، بنانے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی مدبر، اللہ ہی چلانے والا. اور آسمان و زمین میں ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے یہ مانو، تو یہ ساری معنی اس میں شامل ہے. سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کوئی خیر چاہے، فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو مطلب اللہ اکیلا ہے جو ساری نعمتوں کا دینے والا ہے، وہی ہے جو نعمتوں کو دیتا ہے، اور وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اور وہی ہے جو مشکلوں کو بھی بھیجتا ہے، آزمائشوں کو بھی بھیجتا ہے. اور اگر وہ کسی کی مشکل دور کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس مشکل کو پھر بھی جاری رکھے گا. اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو مبتلا کر سکتا ہے. اللہ یہ جو ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے. پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اے فلاں کرم کیجئے یا اے فلاں مدد کیجئے، جب ہر چیز کنٹرول کرنے والا اللہ ہے؟ تو میرے بھائی میری بہنیں اس بات کو سمجھتے ہیں، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہے کنٹرولر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نعمتیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں آزمائشیں دینا، اللہ ہی ہے زندگی دینے والا، اللہ ہی ہے موت دینے والا، اللہ ہی ہے بیماری دینے والا، اللہ ہی ہے شفا دینے والا، اللہ ہی ہے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے اولاد دینے والا. ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. اگر آپ توحید اور ربوبیہ کو مان رہے ہو، اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین میں ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے پر صرف اللہ کا کنٹرول ہے، تو یہ توحید اور ربوبیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. جب رب اللہ ہے، میں کسی اور کو اپنا رب کیسے بناؤں؟ اب آئیے کچھ کامن سینس سے دلائل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ،
لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے اور گاڈز ہوتے، فساد ہو جاتا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ایک گاڑی میں 2 ڈرائیورز ہو جائیں تو وہ گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ ایک ڈرائیور چاہے گا کہ رائٹ جائیں، دوسرا چاہے گا کہ لیفٹ جائیں، ایک چاہے گا کہ سیدھا جائیں، ایک دوسرا چاہے گا رک جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، وہ گاڑی میں فساد ہو جائے گا۔ تو قرآن میں یہ دیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے لفسدتا، یقیناً فساد ہو جاتا۔ آپ سوچئے، کیا کامن سینس میں بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ہم یہ آسمان و زمین کے سسٹم کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین میں ایک ہی کا کنٹرول ہے؟ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں لیا، وما کان معہ من الہ، نہ اس کے علاوہ کوئی گاڈ یا معبود ہے آسمان و زمین میں۔ اذن اگر ایسا ہوتا، امپاسبل ہے لیکن اگر ہوتا، مطلب جو امپاسبل چیز ہے اگر وہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا اللہ کو پتا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا۔ ہر معبود اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا۔ کوئی کہتا میں نے سورج کو بنایا، کوئی کہتا میں نے چاند کو بنایا، کوئی کہتا میں نے زمین کو بنایا، کوئی کہتا میں نے بادلوں کو بنایا، کوئی کہتا میں نے بارش کو بنایا، کوئی کہتا میں نے پیڑ پودوں کو بنایا، کوئی کہتا میں نے دریاؤں کو بنایا۔ ہر چیز لے کر ہر کوئی الگ ہو جاتا، پھر انسان کا کیا ہوتا؟ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے، مطلب ایک گاڈ، ایک معبود، ایک بھگوان ہو سکتا ہے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے یہ ساری چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں گڑتے ہیں۔ تیسری دلیل سورہ یوسف کی آیت، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے وقت ان سے کہا، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے معبود، بہت سارے گاڈز آپس میں اختلاف رکھنے والے کہ یہ بیٹر ہے، ام اللہ واحد القہار، یا ایک اللہ زبردست طاقت والا، کیا یہ بیٹر ہے؟ آپ ذرا سوچو کون سی چیز آپ کو بہتر لگتی ہے؟ اور انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی جینیس بننے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بہت بڑے ودوان کوئی بات سمجھ میں آئے گی، یہ بہت سمپل سی بات ہے، کوئی بھی انسان صاف دل سے سوچے اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ آسمان و زمین میں ایکچولی ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، چاہے کوئی بھی دھرم کا انسان ہے، چاہے کوئی بھی کنٹری سے ہے، چاہے بھی کوئی بھی رنگ اور نسل کا ہو، سب کے سب کا مالک ایک ہی ہے۔ آج کے انسان کا لیکن ایک اور پرابلم ہے، آج کا انسان یہ کہتا ہے ہم ہیں کرنے والے، ہم ہیں ایروپلین میں اڑ رہے ہیں، ہم ہیں جو راکٹ میں اڑ رہے ہیں، ہم ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم ہو، اپنے آپ کو بنا سکتے ہو؟ کیا خود سے دنیا میں تم آ گئے تھے؟ کیا تم اپنے اندر طاقت پیدا کر سکتے ہو؟ اگر بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تم اسے روک سکتے ہو؟ لاک ڈاؤن میں چلے آتے ہو؟ تم بیمار ہو جاؤ تو کیا تم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ مرتے ہوئے انسان کو روک سکتے ہو؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ ہمارے اندر طاقت کہاں سے آتی ہے، ہمارا وجود کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہاتھوں کو کیا ہم نے بنایا، ہم نے ڈیزائن کیا تھا؟ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے ہاتھ دے، 5 انگلیاں چاہیے، ایسی ڈیزائن چاہیے؟ یہ کیا ہم نے بنایا تھا؟ حقیقت یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے۔ اسی وجہ سے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے سورہ صافات میں، سورہ 37 آیت نمبر 96، کہ واللہ خلقکم، اللہ یہ جس نے تمہیں بنایا، وما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جو تم کر رہے ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے ہے؟ وما تعملون، یہ جو تم کر رہے ہو حقیقت میں اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا کریشن ہے۔ اللہ انسان کو اجازت دیتا ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے انسان کو اجازت دیا ہے کہ تم چاہے تو نیک کام کرو، چاہے تو غلط کرو، لیکن حقیقت میں ہمارے اندر وہ طاقت آ نہیں سکتی سوائے جب تک اللہ ہمیں نہ دے دے۔ یہ جو ساری باتیں ہم نے اب تک کی اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، کیا آپ یہ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں؟ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آئیے اب آپ کا کچھ امتحان ہو جائے۔ میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا، کچھ امیجز یہاں بتاؤں گا، آپ کو بتانا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ یہ سب کیا توحید ہے یا شرک ہے۔ پہلی امیج آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، گھوڑے کی نال۔ یہ جو گھوڑے کی نال ہے اس کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اپنے دروازے کے اوپر اگر لگا دو تو نعمتیں آئے گی، پریشانیاں ٹل جائے گی، اچھی اچھی چیزیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یا ایسا ہے کہ 99% اللہ کے ہاتھ میں، 1% تھوڑا گھوڑے کے نال کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ 100% اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ 1% بھی دے رہے ہو تو آپ فیل ہو گئے سبجیکٹ میں. دوسرا سوال, یہ فینگ شوئی کی گھنٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں نعمتیں آتی ہے, گھر میں اچھی پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے, لیکن ہر چیز کا کنٹرولر, ہم سب کا مالک اللہ ہے, جسے عربک میں ہم اللہ کہتے ہیں. مالک تو ایک ہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. گھنٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نال کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ کڑے کی فوٹو دیکھیے. اس کڑے کی ایڈ میں یہ لکھا ہے کہ کاپر کڑا فار گڈ لک. لیکن گڈ اینڈ بیڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کڑے کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آج میرا لکی ڈے ہے, لیکن لکی اور ان لکی کوئی دن نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ویڈنسڈے لکی دن ہے, اور بعض مسلمانوں میں بھی یہ دیکھا گیا بولے شوال کا مہینہ نوست کا مہینہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی لکی ڈے نہیں ہوتا, کوئی ان لکی ڈے نہیں ہوتا, کوئی لکی مہینہ نہیں ہوتا, کوئی ان لکی مہینہ نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کس کا منہ دیکھ لیا صبح صبح پورا دن خراب ہو گیا. کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہ دن خراب ہوتا ہے اور حقیقت میں نہ دن اچھا ہوتا ہے. اچھا برا ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کو ہم اپنے لیے اچھا برا سمجھتے ہیں, ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کسی اپاہج کو دیکھ لیے, کسی نابینا کو دیکھ لیے, کسی مجرم کو دیکھ لیے, بولے ابھی تو پورا دن خراب ہو جائے گا. حقیقت میں کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن خراب نہیں ہوتا. یہ سٹونز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اگر ہو اور آپ کی پیدائشی تاریخ سے میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کا زندگی پہ اثر آتا ہے. ایسا ہے؟ اگر آپ مانتے ہو کہ ایسا ہے, اس پتھر میں طاقت ہے, تو میں کہتا ہوں کتنی طاقت ہے؟ کس کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے, پتھر کی مرضی؟ پتھر کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے اچھا پتھر کون سا آپ کو پتا ہے؟ سب سے اچھا پتھر حجر اسود ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کا پتھر ہے. اور اسی پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے. انہوں نے کہا اے حجر, مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں, چوم رہا ہوں, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا. تو کسی پتھر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نعمت دے یا پریشانی دے. اور اگلا سوال, جب مریض بہت برے حال میں پہنچ جاتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں ارے ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے, ڈاکٹر صاحب نہیں, ابھی ہاسپٹل نہیں, ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ حقیقت میں یہ بات غلط ہے, کیونکہ شروع میں کون بچانے والا تھا؟ اس بات میں یہ معنی پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب بچانے والے تھے, پہلے تو ہاسپٹل تھا بچانے والا, اب کوئی نہیں رہا, ابھی اوپر والا بچا سکتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر دوا دے گا, لیکن دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو دوا کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ شفا دینا چاہتا ہے, بہت سے لوگ دوا کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ بہت دوا لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. دوا لینا ہے کیونکہ وہ ذریعہ ہے, وہ شریعت ہے, لیکن ٹھیک کرنے والا اللہ ہے. اگلا سوال, 13 نمبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوچو کہ اگر کسی کا گھر 13ویں مالے پر ہے, اور یا اگر اسے گفٹ مل جائے 13ویں مالے پہ گھر آپ کو دے رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں, یہ ممبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لفٹ کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 مالے کے بعد 14واں مالہ آ رہا ہے, 13واں مالہ ہی غائب ہے. وہاں 13واں مالہ ہے ہی نہیں, کیونکہ گیسٹ کو, مہمانوں کو 13ویں مالے پر رہنے میں پرابلم ہوتا ہے. اور بعض ایئر لائنز میں دیکھا گیا ہے, جیسے کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں, کہ 12ویں رو کے بعد 14واں رو یعنی 13 نمبر کا رو ہی غائب ہے. اس چیز کو چھپانے کے لیے بعض ایئر لائنز ایسا بھی کرتے ہیں, 12 کے بعد 15 لاتے ہیں, تاکہ 13 خالی غائب کریں گے تو پکڑے جائیں گے, دکھائی دیتا ہے, ایسی فوٹو آ جائے گی, تو 13 14 دونوں غائب کر دیتے ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے 13 کو غائب کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو 13ویں رو میں سیٹ مل گئی اور اسے محسوس ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں یہ سارے بلیفز لوگوں میں ہے, حالانکہ 13 نمبر میں کچھ نہیں ہے. سب چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. 13ویں نمبر میں تو نہیں ہے. 786 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور 786 کے بارے میں تو مشہور ہے, لوگ اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ میں لگاتے ہیں, پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, لیکن 786 میں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 786 نمبر نہیں یوز کیا. یہ جو ٹوٹل کے ذریعے لایا گیا وہ سسٹم بھی اسلامکلی ثابت نہیں ہے, لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن نمبر کی بات کر رہے ہیں تو اس نمبر میں کوئی طاقت نہیں ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور آپ کیا کہیں گے کالی بلی کے بارے میں؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 107 میں, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا.
کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے نعمت رکھی ہے, وہ نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی کہاں سے روکے گی؟ ایک بار ایسا ہوا کہ میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں, کوئی چیز ہوتی ہے جو نشانی ہوتی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. کالی بلی نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. میں نے کہا کہ کالی بلی کیسے نشانی ہو سکتی؟ ہاں, اگر شیر راستہ کاٹ گیا تو یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شیر راستہ کاٹ گیا آپ کا تو پرابلم آنے والا, آ گیا پرابلم, بھاگو, جان بچاؤ اپنی. لیکن بیچاری کالی بلی کیا پرابلم دے گی؟ وہ تو خود اپنے اوپر نفع نقصان کی مالک نہیں ہے, وہ تو معمولی سی ایک اللہ کی مخلوق ہے. اگلا سوال, ستارے گردش میں ہے, ستاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ ستارے تو خود اپنی روشنی ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے, ہر سال ایسے بہت سارے ستارے ہیں جو ہم سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کی روشنی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے گی. کیوں؟ کیونکہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے, جو پوری کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے. جب وہ پھیل رہی ہے, وہ ستارے اتنے دور ہو جا رہے ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی, کئی سالوں تک نہیں پہنچ پائے گی. وہ ستارے ہمارے ساتھ کیا اچھا ہوتا ہے, کیا برا ہوتا ہے, اس میں کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ تختی آپ نے دیکھا ہوگا, بہت لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں, گھر میں لگاتے ہیں, کہتے ہیں برکت آئے گی, پریشانی سے بچیں گے. لیکن حقیقت میں اس تختی کے ہاتھ میں اگر آپ ہے مانتے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہاں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ میں تو ہے. بعض لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں, اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ تعویذ یہاں اتار کے جاؤ, تو کہتے ہیں نہیں راستے میں کچھ ہو جائے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من علق تمیمتا فقد اشرکا, جس نے تعویذ یا تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن والا تعویذ لٹکا سکتے ہو, باقی تعویذ نہیں لٹکانا. حقیقت میں یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس میں مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, سب کو شامل کرتے ہوئے کہہ دیا فقد اشرکا, اس نے تو شرک کر دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کوئی چیز لٹکا لیتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اس کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ ہے مجھے بچانے والا, یہ ہے مصیبت ٹالنے والا, ایک غیبی طاقت ہے اس کے اندر. لیکن یہ سب چیز کرنے والا تو اللہ ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ توحید الربوبیہ سمجھ چکے ہیں. اس سیکشن کو ختم کرنے میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ بتائیے کہ کیا اللہ آپ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ یا ساتھ میں کوئی کڑا بھی چاہیے, اللہ کے ساتھ میں کوئی پتھر بھی چاہیے, اللہ کے ساتھ میں کوئی دھاگا بھی چاہیے, اللہ کے ساتھ میں کوئی گھوڑے کی نال بھی چاہیے, یا اللہ کافی ہے؟ تو یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہے پہلا سیکشن. اس بات کو ہم ریوائز کرتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ہر چیز کا چلانے والا اللہ ہے, ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا, چاہے نعمتیں ہیں, چاہے پریشانی ہے, چاہے زندگی ہے, چاہے موت ہے, چاہے بیماری ہے, چاہے شفا ہے, چاہے رزق ہے, چاہے اولاد ہے, ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں. آئیے اب ہم توحید کے متعلق جو 3 کیٹیگریز ہیں اس میں سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ توحید کے متعلق سیکنڈ کیٹیگری ہے, لیکن ہمارے لیکچر کا تیسرا حصہ ہے, کیونکہ ہم نے پہلے توحید کی اہمیت میں 3 پوائنٹس دیکھے, توحید الربوبیہ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا. اب ہمارے توحید الاسماء والصفات, کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں اللہ کی توحید برقرار رکھنا. اسماء اسم سے آتا ہے, اسم کا مطلب نام. اللہ کے جو نام ہے, جیسے الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, یہ جو سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, یہ سارے ناموں میں اللہ کی توحید برقرار رہے. یہ سارے نام حقیقت میں صفات بھی ہے اللہ کی, ہر نام میں صفت بھی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع, اور اللہ کی صفت بھی ہے سب کچھ سننے والا. البصیر, اللہ کی صفت بھی ہے سب کچھ دیکھنے والا. مطلب جو نام ہے وہ صفت ہے. لیکن کئی سارے ایسی بھی صفات ہے اللہ کی جو نام نہیں ہے. انسانوں میں کئی بار ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام ہوتا ہے لیکن وہ نام کی صفت اس کے اندر نہیں ملتی ہے. کسی کا نام ہے صابر, صابر کا مطلب صبر کرنے والا, اب دیکھو تو صبر ہی نہیں ہے اس بندے میں. کسی کا نام کبھی ہوتا ہے عادل, عادل کا مطلب انصاف کرنے والا, دیکھو تو بہت ظالم ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے. اللہ کے سارے نام وہ اللہ کی صفات بھی ہے. اللہ کا جو نام ہے وہ صرف نام نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت بھی ہے, اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے, یہ کسی اور کی نہیں ہے. لیکن
بعض ایسی صفات ہے اللہ کی جو نام نہیں ہے. مثال کے طور پہ آیت الکرسی میں دیا گیا ہے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 255 لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند نہ اونگ اسے قابو میں کر سکتی ہے. اللہ کو نہ نیند قابو میں کر سکتی ہے نہ اونگ قابو میں کر سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن ایسا کوئی نام نہیں ہے کہ جسے نیند نہیں قابو میں کر سکتی. یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ صفت ہے. تو سارے نام صفات ہے لیکن ساری صفات نام نہیں ہے. مطلب صفات کا جو چیپٹر ہے وہ زیادہ بڑا ہوا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سارے نام اور سارے صفات صرف اللہ کے ہیں. ہم اللہ کی وحدانیت مینٹین رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو برابر ہمسر نہیں ہے سورہ اخلاص میں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا سورہ 42 آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے بمثل کوئی نہیں ہے. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کے بمثل بھی کوئی نہیں ہے. بعض لوگ اس بارے میں ایک غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کسی بندے سے جب خوش ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی ہی صفت دے دیتا ہے، اپنے جیسا بنا دیتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورہ شورى میں سورہ 42 آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے بمثل کوئی نہیں ہے، تو کوئی آنے والا بھی نہیں ہے. اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 122 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے نہیں تو کوئی ہونے والا بھی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نہیں اللہ کسی بندے سے خوش ہو کر اپنی کوئی صفت عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، اللہ کسی کو چاہے جنت دے دے، اپنے جیسا اللہ کسی کو نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں دیا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. ذرا سوچو اگر آپ کو دور سے قریب سے دنیا میں ہر ایک جگہ سے لوگوں کی آواز سنائی دینے لگے، ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جائے کہ اسے ہر جگہ کی آواز سنائی دینے لگے، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، مشینوں کی، ہر کسی کی آواز سنائی دینے لگے، کیا ہو جائے گا اس کا؟ آپ بتاؤ. پاگل ہو جائے گا وہ. بھائی اچھا ہے نہیں سنائی دیتا ہے، ہم جتنا سن سکتے ہیں اتنا سن سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ابھی میری آواز میوٹ ہو جائے تو آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے گی. اور یہی ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہماری جو لمیٹیشنز ہے یہ ہمارے جسم کے حساب سے مناسب ہے. انسان سب باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، خود کی زندگی کی سب کچھ جاننا دور کی بات، خود کی زندگی کی باتیں وقت گزرتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے زندگی جی پاتے ہیں. نہیں تو زندگی کے سارے غم اگر جمع کر کے رکھے تو آدمی پاگل ہو جائے گا. اب ایک اور فرق سمجھ لیتے ہیں کہ کہیں کچھ چیزوں میں سملیرٹی ہے. جیسے سمع، سننے والا، ہم بھی تو سنتے ہیں. اللہ سمع، سب کچھ سننے والا، ہم سمع سننے والے ہیں تو ہم سنتے ہیں ہاں، لیکن ہمارے سننے اللہ کے سننے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری شروعات ہے سننے کی، اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے سنتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے حد، ہمارے سننے کی لمٹ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ گونگے ہی پکار سنتا ہے. اللہ تعالیٰ دلی دل میں ہم بات کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلی دل کی پکار سنتا ہے. کروڑوں انسان ایک ٹائم پہ اللہ کو پکارے، اللہ ایک ٹائم پہ سب کو سنتا ہے. کیا کمپیریزن ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو سن بھی سکتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سمع ہے، ہمیں جو سننے کی طاقت دی وہ اللہ کی ہی تو دی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو سننے کی طاقت ہے وہ اللہ کا دیا ہوا احسان ہے. اس میں جب لوگ مسٹیک کرتے ہیں تو وہ دو ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. یا تو اللہ کی صفت بندوں کو دے دیتے ہیں. بعض بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے ہیں نا، یہ بھی سب کو سنتے ہیں، یہ بھی سب کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس، تقدیر بدل سکتے ہیں، ذرے ذرے پہ کنٹرول ہے، کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے. یہ سب اللہ کی خوبیاں ہیں. بندوں کو دینا شرک ہے. توحید الاسماء و صفات میں شرک ہے کہ تم نے اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا. اور بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ انسانوں کی صفت اللہ کو دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو بھی نیند کی ضرورت ہے، گاڈ نیڈ سلیپ. ماننا ہے لوگوں کا کہ گاڈ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، 7ویں دن آرام کیا. آرام کی ضرورت ہے اسے، نیند کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ بھول بھی جاتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ غلطی بھی اس سے ہوتی ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور ہمیں انسان جو کمیوں کی مخلوق ہے اس کی صفات، اس کی کوالٹیز اللہ کو نہیں دینا چاہیے. میرے بھائی میری بہنیں جو لوگ شرک میں پڑتے ہیں ان کی کئی بار شروعات یہاں سے ہوتی ہے.
وہ کسی بندے کی تعریف اتنی کرتے ہیں، جیسے ہندی میں ایک شبد ہے بھاگیوان، اچھے بھاگیہ والا، اور ایک ہے بھگوان، کہ یہ تو بھگوان ہے، تعریف کرتے کرتے بھاگیوان سے بھگوان بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بتایا، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 169 میں، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا، بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اوپر والے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، جو چیز کا تمہارے پاس گیان نہیں ہے، جو نالج نہیں ہے، ایسی باتیں تم بول دو، اپنی طرف سے بول دو، یہی تو بنیاد ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 74 میں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت گڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، تم اپنی طرف سے کوئی مثال مت بناؤ۔ جیسے کہ ہم آگے آج کے لیکچر میں دیکھنے والے ہیں، بہت سارے لوگ شرک میں اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے مثالیں اپنی طرف سے گڑتے ہیں، اور وہ گڑنے کے اندر غلط مثالیں، انسانوں کی مثال اللہ کو دے دیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر ان سے شرک ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ناموں اور صفات، اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کی توحید وحدانیت برقرار رکھنا ہے، یہ ماننا ہے کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے توحید الربوبیہ پہلی کیٹیگری کو سمجھا کہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین میں کنٹرول کرنے والا، وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، وہی چلانے والا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھرڈ کیٹیگری پر، توحید العبادہ۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں۔ توحید العبادہ کا مطلب کیا ہے؟ توحید العبادہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی توحید برقرار رکھنا، مطلب ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہیں، ساری کی ساری عبادت پر حق صرف اللہ کا ہے۔ آپ خود سوچو، جب خالق اللہ ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کیا اس کی ہونی چاہیے جو ہر چیز کا خالق ہے، یا اس کی ہونی چاہیے جو کسی چیز کا بنانے والا نہیں ہے؟ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، قرآن میں دیا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں، مطلب کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے نا، بیج کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ نے کہا وہ اس کے بھی مالک نہیں، مطلب اللہ کے علاوہ جو اور ہے نا سب، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب آپ بتاؤ، کیا عبادت اس کی ہونی چاہیے جو ہر چیز کا مالک ہے، یا اس کی ہونی چاہیے جو کسی کا مالک نہیں ہے، کوئی چیز کا مالک نہیں ہے؟ سمپل ہے، جب خالق وہی ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مالک وہی ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، رزق، اولاد، بیماری، شفا، سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، کامن سینس ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو ساری عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ساری عبادت اسی کی تو ہونی چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، مان لیجئے ایک شخص ہے جس کا ایک باس ہے، اور ایک شخص ہے جس کے 10 باس ہے، 10۔ ایک باس بولتا ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ کرو، تیسرا کہتا ہے نہیں وہ کرو، چوتھا کہتا ہے وہ کرو، پانچواں کہتا ہے یہ کرو، 10 باس 10 بات بول رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا شخص ہوگا جس کے پاس پیس آف مائنڈ ہوگا؟ وہ شخص جس کا ایک باس ہے، یا وہ جس کے 10 باسز ہیں؟ بتاؤ۔ پیس آف مائنڈ اسی کے پاس ہوگا جس کا ایک باس ہے، جس کے پاس 10 باسز ہے، اس کا کیا حل ہوگا ہم لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ایک مالک جو ہم سب کا مالک ہے، ایک، اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ایک کی عبادت کیے، دوسرے کی کیے، تیسرے کی کیے، چوتھے کی کیے، پانچویں کی کیے، چھٹے کی کیے، ساتویں نے کام بگاڑ دیا، آٹھویں نے مشکل میں ڈال دیا، نواں ناراض ہو گیا، کتنا ٹینشن ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کا ایک مالک ہے، ہماری ساری عبادت اسی کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی عبادت کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ اور سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ مطلب ساری عبادتیں صرف اللہ کی، عبادت تب بنے گی جب اس کے اندر توحید ہوگی، جب اس میں وحدانیت ہوگی، لا تعبدوا الا اياه، نہیں عبادت کرو سوائے اس کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے؟ عبادت ہے کیا؟
ابن تیمیہ نے بہت اچھا سمجھایا جب یہ کہا العبادہ اسم جامع، عبادہ ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، ایک بہت ہی کانسنٹریٹڈ لفظ ہے. لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، اس میں وہ سارے کام آتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو. من الاقوال، چاہے وہ کہے ہوئے کام ہو، چاہے زبان سے ہونے والے کام ہو، جیسے زبان سے ہوتا ہے ذکر ہے، دعا ہے. والاعمال، چاہے کیے ہوئے کام ہو، جسم سے تم کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو. الظاہرہ والباطنہ، چاہے اوپن ہو، دکھ رہے ہو، یا چھپے ہوئے ہو. یعنی بعض عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے دل کی عبادت، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے امید لگانا، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، یہ بھی عبادت ہے، دل کی عبادت. اب یہ ساری عبادتیں چاہے دل کی ہو، چاہے زبان کی ہو، چاہے جسم کی ہو، چاہے مال کی ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہونی چاہیے اللہ کے لیے. اب عبادتوں میں بعض ایسی عبادتیں ہیں جو اسلام نے سکھایا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، وضو، غسل، تیمم، قربانی، ذکر، تلاوت، دعا، نظر، یہ ساری کی ساری عبادتیں جو اسلام نے سکھایا، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے. لیکن عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت ویسے نہیں جیسے دل میں جو آیا وہ عبادت کرو. جیسے کوئی کہے میں یہ کروں گا اللہ کو خوش کرنے، نہیں چلے گا. عبادت ہوگی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسرے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ وہ جو مشرک تھے مکہ کے، جو مشرک تھے نا، غیر مسلم، وہ لوگوں کی نماز کیا ہے؟ صلاتہم لفظ ہے. ان کی نماز کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان کی نماز کیا ہے؟ سوائے یہ کہ کعبے کے پاس آ کر وہ مکان و تصدیتاً وہ سیٹیاں مارتے تھے اور تالی مارتے تھے. وہ تالی مارنا وہ ان کی عبادت تھی، وہ ان کی نماز تھی. سیٹی مارنا ان کی عبادت تھی. تو ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی عبادت کے طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ تالیاں مارنا، سیٹیاں مارنا، ڈانس کرنا، کچھ جگہوں پر تو انسانوں کی بلی دینا بھی ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا بھی ہے. ایسی بہت ساری رسمیں بھی ہیں. اسلام نے سکھایا کہ عبادت ہوگی صرف ایک مالک اللہ کی. ساری عبادت، ساری ورشپ، ساری پوجا، اپاسنا، بندگی، سب کچھ اسی کا حق ہے، کیونکہ بنانے والا وہی ہے نا. آسمان و زمین کا چلانے والا تو وہی ہے نا، ایک ہی مالک ہے نا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ بتاؤ گاڑی میں 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ بتاؤ کیا بہتر ہے؟ بہت سارے باس ہو یہ بہتر ہے کہ ایک باس؟ ایک رب اوپر والا زبردست طاقت والا یہ بہتر ہے؟ بہت سارے ہوتے آپس میں جھگڑا کرتے یہ بہتر ہے؟ کیا ہے؟ آپ سوچئے نا. جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے جس نے بنایا ہمیں؟ کیا اس کا حق نہیں ہے ہماری عبادت پر؟ جو ہمارا کریٹر ہے، ہم نے تو نہیں بنایا نا اپنے آپ کو، اس نے بنایا ہمیں. ہماری ساری عبادت پہ اس کا حق ہے. ہر چیز کا مالک جو ہے اس کا حق ہے ہماری عبادت پر. ہماری ساری عبادت اسی ایک کے لیے بس. وہ ایک خوش ہے سب کام بن جائے گا. دنیا خوش ہے، وہ ناراض ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. قرآن میں آتا ہے قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، وممات، میری موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. لوگ اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ کبھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے نہیں سمجھتے، اور کبھی کبھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ معبود کون ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ دیکھو گے قرآن و حدیث میں کئی مثالیں ہیں. کہیں ایسا بتایا گیا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، کہیں پہ یہ ہے کہ نبیوں کی عبادت کی، کہیں پہ ذکر ہے لوگوں نے بتوں کی عبادت کی، آئیڈلز کی، کہیں پہ ذکر ہے کہ سورج اور چاند کی عبادت کی، کہیں پہ ذکر ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی، کہیں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ لوگوں نے پیڑوں کی عبادت کی. لیکن صحیح بات یہ ہے چاہے جس کسی کی آپ عبادت کرو، اگر آپ نے ایک مالک کے ساتھ کسی کو شریک کر دیے تو یہ نہیں دکھائے گا کہ وہ انبیاء ہے یا نیک لوگ ہیں، سورج اور چاند ہے یا بت ہے، پیڑوں کی عبادت کر رہے ہیں یا فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ دکھائے گا کہ تم نے اوپر والے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ایک بیسٹ مثال جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اور جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، بہت لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس بات کو آپ خود سمجھ کر کسی تک پہنچا سکے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو شرک کے گناہ سے بچا سکیں. اور وہ مثال ہے مکہ کے مشرکوں کی. مکہ میں جو مشرک تھے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. کتنے بت تھے ان کے؟ 360. یہ 360 بت کہاں تھے ان کے؟ کعبہ کے اندر اور اطراف میں. وہ لوگ الگ الگ رسمیں کیا کرتے تھے ان کے تعلق سے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. انہوں نے توحید کا پیغام انہیں دیا. ان کے تعلق سے میں آپ کو 2 باتیں بتانے والا ہوں جو بہت لوگ نہیں جانتے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں بات کو. پہلی بات
کہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے. قرآن میں دیا ہے, پڑھیے آپ سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 87. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, اگر آپ ان سے پوچھو تمہیں بنایا کس نے, 360 کی عبادت کر رہے ہو, بنانے والا کون ہے, خالق کون ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ کہیں گے بنانے والا اللہ ہے. سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 31. قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے آسمان سے زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے, کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے, کون ہے جو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے, کون ہے جو مدبر ہے, ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. وہ کہیں گے اللہ. یہ بات قرآن میں کم سے کم 12 جگہوں پہ دی گئی ہے. آپ پڑھیے سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 84 سے 89 تک یہ بات دی گئی ہے. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 65, سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 25. یہ سب جگہوں پہ یہ بات دی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ جب اللہ کو مانتے ہیں, جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی بنانے والا ہے, اللہ ہی چلانے والا ہے, مدبر, اللہ ہی زندگی موت دینے والا ہے, اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے, اللہ ہی ہے جو سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے, تو وہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ یہ ہے دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیوں کرتے تھے. اس آیت کو آپ یہی ابھی اسی وقت یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3, مطلب دونوں طرف 3 ہے اور بیچ میں 9 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے, کون؟ مکہ کے مشرک. وہ کہتے تھے ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. کن کی؟ بتوں کی. الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کرتے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور سورہ یونس میں آتا ہے سورہ 10 آیت نمبر 18, ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ, یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. تو یہاں ہے سیکرٹ. بہت سارے انسان, اکثر انسان یہ مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے. آپ خود دیکھو, لوگ کہتے ہیں there is one God. کرسچنز کو دیکھو, there is only one God. پھر جب ان سے پوچھا جائے آپ ورشپ کس کی کرتے ہو, کہتے ہیں ورشپ میں, بہت سارے کرسچنز یہ کہتے ہیں we worship Jesus along with God. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک, لیکن جب ان سے کہا جائے پوجا کس کی کرتے ہو, تو کہتے ہیں پوجا ان کی کرتے ہیں, ان کی کرتے ہیں, ان کی کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے, اوپر والا ہے, تو عبادت بھی اسی کی. اور مکہ کے مشرک اسی چیز کے اندر فیل ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے, یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اور یہ کنسپٹ کہاں سے آیا؟ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جب نیک لوگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا, کہا کہ دیکھو یہ نیک لوگ ہیں, ان کی نیکی کو یاد رکھو, ان کی مورتی بنا کے رکھو تاکہ کم سے کم ان کو دیکھ کے تمہیں یاد آئے نیک لوگوں کی. انہوں نے مورتیاں بنائی, عبادت نہیں کی. لیکن جب کچھ وقت گزر گیا, پھر بعد کے لوگوں کے دلوں میں شیطان نے کہا یہ تمہارے باپ دادا کے گاڈز ہیں, معبود ہیں, ان کی عبادت کرو. اس طرح سے جا کر شرک شروع ہوا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ 360 کی عبادت نہیں ہوگی, عبادت ایک کی ہوگی. ذرا غور کریے, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اگر ہمارا کلمہ لا رب الا اللہ ہوتا, لا رب الا اللہ, نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے, تو مکہ کے مشرکوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ بھی مانتے تھے رب اللہ ہے, بنانے والا وہی ہے, چلانے والا وہی ہے, زندگی موت. مطلب وہ جو ہم نے 3 سیکشن دیکھے نا, پہلا سیکشن رب اللہ ہے, دوسرا سیکشن اللہ کے ناموں و صفات میں توحید, تیسرا سیکشن اللہ کی عبادت میں توحید. اگر ہمارا کلمہ ہوتا لا رب الا اللہ, مکہ کے مشرکوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم کہاں تھا معلوم ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ, کیونکہ لفظ الہ کا مطلب ہے معبود برحق, کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. عبادت ہوگی تو ایک ہی مالک کی ہوگی, ہم سب کے بنانے والے کی ہوگی, اللہ کی ہوگی. انہیں یہاں پرابلم تھا. اسی وجہ سے بعض لوگ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ there is no God except اللہ کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے, کیونکہ یہ تو ایک طرح سے جیسے مکہ کے مشرک مانتے تھے ہاں سب کچھ خالق اللہ ہے, بنانے والا اللہ ہے, یہ وہ ٹائپ کی بات لگ رہی ہے. حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے there is none worthy of worship except اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, جو مین گاڈ ریلیشن شپ ہے, اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے,
اسلام نے سکھایا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے. ہم اللہ کے لیے ساری عبادتیں کریں گے, ساری عبادتیں, اور صرف اللہ کے لیے کریں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں ان کے زیادہ قریب کون ہے؟ کیا اللہ زیادہ قریب ہے یا وہ درمیان میں جن کے لیے عبادت کے عمل کیے جاتے ہیں, جن کی عبادت کی جاتی ہے, کیا وہ زیادہ قریب ہے؟ زیادہ قریب کون ہے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ قاف سورہ 50 آیت نمبر 16, اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہرق سے زیادہ قریب ہوں. جب اللہ سب سے قریب ہے اور جس کسی کو لوگ پکارتے ہیں, جس کسی کی عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ سے بہت دور ہے. اللہ سے قریب کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ سے بہت دور ہے. تو آپ بتاؤ کہ زیادہ قریب جو ہے اسے پکارنا چاہیے, زیادہ دور جو ہے اسے پکارنا چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اللہ ہے. اس کا کتنا رحم ہے ہم سب پر. ارے بھائی آدمی گنہگار ہوتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اسے بھی وہ سنبھالتا ہے, اسے بھی رزق دیتا ہے. اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا ایسا ہے کہ جو درمیان والے ہیں, جن کے لیے عبادت کے عمل لوگ کرتے ہیں, جنہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا وہ زیادہ رحم کرنے والے ہیں؟ اللہ کم رحم کرتا ہے, وہ زیادہ رحم کرتے ہیں, اسی وجہ سے وہ اللہ کو منا لیں گے. اللہ کم رحم کرتا ہے, یہ زیادہ رحم کرتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ بالکل نہیں. اللہ کے جیسا کوئی نہیں, اللہ کے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں. وہ پرفیکٹ ہے ہر اعتبار سے. آپ اس کائنات کو دیکھو, کتنا بیوٹیفل سسٹم ہے, کتنا بہترین سسٹم ہے, کتنا خوبصورت اس نے بنایا ہے. دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خالق جو اس آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہے. اب آپ خود سوچو, اس سے بہتر ہمارے پرابلم کو کوئی سمجھنے والا ہے؟ کئی بار ہم جو اپنے پرابلم کو سمجھتے ہیں, ہم سے اچھا ہمارے پرابلم کو اوپر والا سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے. تو میرے بھائیوں, صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرمیڈیری ہے نا, یہ ہمارے زیادہ قریب بھی نہیں ہے, زیادہ رحم کرنے والے بھی نہیں ہیں, زیادہ سننے سمجھنے والے بھی نہیں ہیں, زیادہ کائنات کو کنٹرول کرنے والے بھی نہیں ہیں, بلکہ کوئی بھی کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں. تو جب یہ ہے تو کیوں نہ ہماری ساری عبادتیں اس کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ توحید العبادہ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ساری عبادتوں پر صرف ایک مالک اللہ کا, اسی کا حق ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. مکہ کے مشرک جو کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, وہ لوگوں نے جو کہا وہ ہے شرک, وہ ہے کفر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی بعض ایسے مقامات پر جاتے ہیں خاص سفر کر کے, کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں, کوئی چادر چڑھاتا ہے, کوئی جھکتا ہے, کوئی چومتا ہے, کوئی طواف کرتا ہے, کوئی مانگتا ہے وہاں, کوئی 40 دن تک بیٹھتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس مقام پر یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ نیک صالح ہے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. آپ دیکھیے وہی الفاظ جو مکہ کے مشرکوں نے کہا, آج ہمارے بھائی بھی کئی اپنے لا علمی میں یہی بات کہہ گزرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے, مکہ کے مشرک تو غلط ہے, اگر یہی بات ہم کہیں تو کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ خود سوچو. اس موضوع پر اب ہم 3 مثالیں دیکھیں گے اور 3 ڈاؤٹس کے جواب دیکھیں گے اور ختم کریں گے انشاءاللہ. پہلی مثال, یہ فوٹو دیکھیے. اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے نہیں چاہیے؟ سیڑھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے, سیڑھی تو چاہیے اوپر جانے کے لیے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے, لیکن صحیح بات یہ ہے اوپر جانے کے لیے سیڑھی اس لیے چاہیے کیونکہ اوپر کا مالا دور ہے نا, ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے. اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے. اگر وہی مالا اگر نیچے آ جائے, جیسے لفٹ میں جب لفٹ نیچے آ جاتی ہے, لفٹ میں ہم چڑھے آتے ہیں, وہ مالا ہمارا اوپر پہنچ جاتا ہے, تو تبھی سیڑھی نہیں چاہیے ہوتی, لیکن دور ہے نا اس لیے سیڑھی چاہیے. لیکن کیا اللہ ایسے اوپر کے مالے کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ شہرق سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے لیے مثال بالکل غلط مثال ہے. دوسری مثال, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول چاہیے نہیں چاہیے؟ رسی چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ کنویں کا پانی دور ہے تو نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے. لیکن اللہ ہماری شہرق سے زیادہ قریب ہے, وہ ہمارے دل کی باتوں کو سنتا ہے, وہ ہمارے پرابلم کو سمجھتا ہے, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مثال اللہ کے لیے نہیں صحیح ہے. تیسری مثال, جج تک جانے کے لیے لائر چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے.
کیونکہ جج ہمارے کیس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو لائر لیگل لینگویج کے ساتھ، لیگل ٹرمز کے ساتھ سمجھاتا ہے تو جا کے کوئی چانس ہوتا ہے۔ ججز تو ناانصافی بھی کرتے ہیں، اللہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ جج تو ایک ٹائم پہ 2 لائر کو نہیں سن سکتا، اللہ تو کروڑوں انسانوں کو سنتا ہے۔ جج تو ہماری بات نہیں سمجھ سکتا ڈائریکٹ، اللہ ہماری بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے اچھا وہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جج کی مثال بالکل غلط مثال ہے۔ ایسی مثالوں کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں، عبادت کے اعمال کرنے لگتے ہیں اور توحید سے دور ہو جاتے ہیں، سب سے بڑے نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہ اور ایسی اور جتنی بھی مثالیں ہیں اس کی حقیقت ہم سمجھ کر اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ گڑیں۔ یہ انسانوں کی، اللہ کی مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ کے لیے مثالیں نہیں صحیح۔ اب آئیے ہم 3 سوالات دیکھتے ہیں اس موضوع پر جس کی وجہ سے بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ پہلا سوال شفاعت کے تعلق سے، سفارش، انٹرسیشن، کہ اللہ کے پاس سفارش چلے گی نہیں چلے گی؟ تو بالکل، قرآن و حدیث میں کئی طرح کی سفارشوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کچھ سفارش و شفاعت کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیک صالحین اللہ کے پاس سفارش کریں گے ایسے لوگوں کے لیے جو جہنم میں گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال دے، اللہ نکالے گا۔ فرشتے شفاعت کریں گے، یہ سب کا ذکر ہے۔ لیکن کیا شفاعت سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں رہیں اور کوئی اور ہے وہ چاہتے ہیں نہیں رہے اور ان کی مرضی چلیں گے؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کے نکال کے لا رہے ہیں؟ تو آپ یہ قرآن کی 2 آیتوں پر غور کریں۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 28، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ لوگ نہیں سفارش کر سکتے سوائے اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو۔ مطلب جس سے اللہ راضی ہو، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو، اسی کے لیے سفارش کر پائیں گے۔ اور سفارش بھی کوئی بھی آگے کرے گا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت الکرسی میں، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے سوائے اللہ کی مرضی سے۔ مطلب سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی اسی کے لیے، سفارش جس کے ذریعے ہوگی، جس کی اللہ کی مرضی ہوگی اسی کے ذریعے ہوگی۔ مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنے والا سامنے کوئی دکھ رہا ہے لیکن اصل میں کرانے والا کوئی اور ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے مثال نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروگرام میں دیکھو کہ ایک چیف گیسٹ ہے وہ ایوارڈ دے رہا ہے اور چیف گیسٹ سے کہا جاتا ہے، آرگنائزرز کہتے ہیں کہ آپ ایوارڈ دیجئے، لیکن وہ ایوارڈ دینے والے وہ آرگنائزر ہے، وہ کمیٹی ہے، بس ایک چیف گیسٹ کو عزت دی جا رہی کہ آپ کے ہاتھوں سے ایوارڈ جا رہا ہے، یہ ایک عزت اسے دی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ عزت دے گا کہ قیامت کے دن، جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نیک صالحین کو ان کی نیکی کی بنیاد پر اللہ انہیں یہ عزت دے گا، یہ اکرام کرے گا کہ وہ شفاعت سفارش کر پائیں گے، لیکن ان کے لیے لمن ارتضیٰ، جس سے اللہ راضی ہو۔ دوسرا سوال دعا کے تعلق سے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دو یا کروا دو یا سفارش کر دو، لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ دعا صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں سورہ 40 آیت نمبر 60، یاد کریے آپ، سورہ 40 آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ایک حکم ہے مجھ سے دعا کرو، ایک وعدہ ہے میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو، اس میں کوئی فرق نہیں کیا صرف نیک لوگ مجھ سے مانگو، گنہگار یا نہیں مانگنا، ایسا کہا نہیں کہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرق کیا علم والے یہاں مانگو جاہل یہاں نہیں آنا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہہ دیا، سب کو ادعونی، مجھ سے دعا کرو، چاہے علم والا ہو یا جاہل ہو، چاہے نیک ہو یا گنہگار ہو، ادعونی اللہ نے کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یہ دعا جو ہے نا یہ عبادت ہے۔ ارے بھائی بڑے سے بڑا سیٹھ آدمی ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی، جب وہ دعا مانگتا ہے نا اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، چھوٹا، اس کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں، اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے وہی تو دینے والا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت پہ کس کا حق ہے؟ عبادت پر حق صرف اللہ کا ہے۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اس سے قریب کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی سمپل سی بات ہے،
تو میرے بھائیوں میری بہنیں سمپل سی بات ہے، ہماری ساری دعاؤں پر صرف اللہ کا حق ہے۔ آخری تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ دنیاوی مدد کیوں مانگتے ہو؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ ذرا یہ ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو تو مانگ سکتا ہوں کیا؟ تو ہاں، اس کے اندر کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ حی، زندہ ہونا چاہیے، کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں ارے بھائی زندہ کوئی انسان ہے، میں اسے کہہ سکتا ہوں آؤ بھائی ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو۔ انتقال کے بعد کسی سے کہوں کہ اے فلاں مجھے ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو، یہ غلط ہو جائے گا۔ حاضر ہونا چاہیے، کوئی حاضر شخص ہے، بھائی آؤ ذرا ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو۔ لیکن کوئی دوسری کنٹری میں اسے کہوں کہ اے فلاں ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو، تو حاضر نہیں ہو تو بھی نہیں چلے گا، زندہ ہو، حاضر ہو، اور نمبر 3 قادر ہو۔ مطلب ٹیبل تو اٹھانے میں کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن میں اسے کہوں میری زندگی بڑھا دو، میرے رزق کو بڑھا دو، وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے فطری طور پر مانگنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ دعا نہیں ہے۔ لیکن اس سے اوپر فوق الفطرہ یہ دعا میں شامل ہے اور صرف اللہ کے لیے۔ آپ کو بلی اور شیر والی مثال یاد ہے نا، کہ شیر آئے راستہ کاٹ گیا تو پرابلم ہے، لیکن بلی راستہ کاٹ گئی، پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ بلی کے بارے میں کوئی کہے پرابلم آنے والا ہے تو ایسے غیبی طاقت کہی جا رہی ہے نا بلی میں، جیسے کہ کوئی غیبی طاقت ہے۔ وہ غیبی طاقت نہیں ہے بلی میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فطری طور پر ہاں شیر آ گیا، وہ بھی ایک طرح کی بلی ہے بڑی، تو شیر آ گیا تو ہاں یہ تو فکر کی بات ہے، کیونکہ فطری طور پر خطرہ ہے ہمارے لیے، نیچرل طور پر خطرہ ہے، آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، یہاں پہ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تینوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہی رب ہے، اللہ کے ناموں اور صفات میں اللہ کی توحید برقرار رکھیں، عبادت صرف اللہ کی۔ حقیقت یہ ہے انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا۔ قرآن میں سورہ انعام میں آتا ہے، سورہ 6 آیت نمبر 91، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ میرے بھائی میری بہنیں، آپ کو میں آخر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ مثال ہے لقمان کی۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، قرآن میں سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 13 میں ذکر ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو زمین پہ ہو رہا ہے نا، ظلم سب سے بڑی زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ لظلم عظیم، یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت پیار سے سمجھایا، یا بنیا، ابنی بیٹا، بنیا بہت پیار سے بیٹا، آپ دیکھو گے 3 بار آتا ہے یا بنیا یا بنیا۔ لقمان مثال ہے ہر مسلم والد کے لیے۔ اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ میرے بھائیوں میری بہنیں، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے جاؤ۔ قرآن میں ایک ایسی مثال بھی ہے جہاں ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کر رہا ہے۔ سورہ مریم سورہ 19 آیت نمبر 42 سے 48 جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آتا ہے یا ابتی یا ابتی، 4 بار آتا ہے۔ اپنے والد صاحب کو بہت عزت سے پکار کر کے توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا، اگر باپ کو توحید پتہ ہے تو اپنے بیٹے کو بتائے، اور بیٹے کو توحید پتہ ہے تو وہ اپنے والد صاحب کو بتائے۔ مطلب جسے پتہ ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ توحید کا پیغام آگے پہنچائیں۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہ ٹاپک کو آپ کو سٹڈی کرنا ہوگا اپنے خود کے لیے، اپنے پاس ہونے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ آپ کیسے سمجھاؤں گے اگر آپ خود سمجھو گے نہیں؟ اگر آپ کسی کو سب سے بڑا گفٹ دینا چاہتے ہو، ہدیہ دینا چاہتے ہو، سب سے بڑا گفٹ وہ ہے توحید کا گفٹ۔ اگر آپ کسی کے خیر خواہ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے ملنے جلنے والے، اس سے بڑا گفٹ آپ نہیں دے سکتے کسی کو کہ آپ اسے توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ موضوع کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں، علم حاصل کریں، توحید پر جمے رہیں یہاں تک کہ آپ کی زندگی اس پر نکل جائے۔ آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کریں گے، سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 111، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بڑھ چڑھ کر بیان کرو، صرف مانو مت، بیان کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔